چلیں اس شارٹ لیکچر میں آج ہم پیٹرن ریکگنیشن دیکھتے ہیں کہ پیٹرن ریکگنیشن کیوں امپورٹنٹ ہے۔ پیٹرن ریکگنیشن جو ہے اس کے اندر ہم ریگولیرٹیز دیکھتے ہیں سیکوینس آف ڈیٹا سیٹس کے اندر۔ اگر ایک ٹریفک کانسٹنٹلی کہیں سے آ رہا ہے یا ایک ریگولر انٹرولز کے بعد آ رہا ہے یا کوئی ایک ایسی اب نارمل ایکٹیویٹی ہے جو کہ یوزولی نہیں ہوتی ہے، تو ان سارے پیٹرنز کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہمیں ہیلپ ملتی ہے انوملی ڈیٹیکشن میں۔ انوملی ڈیٹیکشن ہیلپ کرتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی بھی ڈیویشن جو کہ نارمل بیہیویئر سے الگ جا رہی ہو اور پوٹینشیل سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ملیشیس ایکٹیویٹی آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ ہمیں اس سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور ان کے میل ویئر بیہیویئر کا پتہ لگتا ہے۔ اب اس کی اپلیکیشنز یہ ہیں کہ انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم ایک پیٹرن ریکگنائز کرتے ہیں ان کی اٹیمپٹس کا اور ہمیں نوٹیفائی کرتے ہیں، اور میل ویئر انالیسس کے تھرو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان اسپیسیفک پیٹرنس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہم نے سینڈ باکسنگ کی ٹیکنیکس ابھی اس سے پہلے دیکھی تھی۔ اب پھر ہمارے پاس آتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ اب کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انفراسٹرکچر ہے جو کہ یوز ہوتا ہے بائی دی اٹیکر ٹو مینٹین مینٹین کمیونیکیشن ود کمپرومائز سسٹمز ود ٹارگیٹ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سسٹمز کے اوپر کہیں پہ ایکسیس لے لیتے ہیں اور ریموٹلی ان جتنے بھی نوڈز جسے ہم زومبیز کہتے ہیں جب وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماسٹر سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک رینسم ویئر اٹیک جو ہے وہ ٹپیکل ایگزامپل ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی، جس کے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ سائملٹینیسلی آپ کے سسٹمز کو لاک ڈاؤن یا انکرپٹ کر دیتے ہیں بیسڈ آن دی انسٹرکشنز فرام دیئر کمانڈس۔ اب اس کی کی فیچرز ہوتی ہیں کہ کمانڈ سرورز ہوتے ہیں جو کہ سینٹرلائز سرورز ہوتے ہیں جو کہ ایشو کرتے ہیں کمانڈس ٹو دیز انفیکٹڈ سسٹمز ٹو پرفارم سرٹن آپریشنز۔ ان کی کمیونیکیشن پروٹوکولز اٹیکر ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں، HTTPS DNS، یہ اور کسٹم کمانڈز جو بھی اس کی ہوتی ہیں، لیکن یوزولی HTTP اتنا نہیں یوز ہوتا ہے کیونکہ اسے ہم ایزیلی کلیئر ٹیکسٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ بیکننگ ہوتی ہے ریگولر انٹرولز کے بعد، آؤٹ باؤنڈ کنیکشن مینٹین کرتا ہے وہ، اور اپنے ماسٹر کو بتا رہا ہوتا ہے، اپنی ہارٹ بیٹ شو کر رہا ہوتا ہے کہ وی آر ایکٹیو اینڈ وی آر ویٹنگ فار دی انسٹرکشنز فرام دا ماسٹر۔ ڈیٹا ایکسفلٹریشن کرتا ہے، آپ کے آرگنائزیشن کا ڈیٹا لے کے کانسٹنٹلی اپڈیٹ کہیں اپلوڈ کر رہا ہوگا لیکن آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ یہ صرف اس طرح پتہ لگتا ہے جیسے ہم وائر شارک کے اندر کچھ پیکٹس کیپچر کریں گے اور اسے پھر ہم فلٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریگولر آؤٹ باؤنڈ کنیکشنز آپ کے کون سے مینٹین ہوئے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے ایک کمانڈ اپنے وائر شارک کے اوپر کی تو ہمیں نظر آیا کہ سورس آئی پی ایڈریس ایک ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس کے اوپر کانسٹنٹلی پروٹوکول HTTP کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اور اس کی ٹائم سٹیمپ بھی آ رہی ہے کہ ہر 5 منٹ کے بعد یہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پاسبل کمیونیکیشن ہے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اوپر کام کر رہا ہے اور کسی کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کر رہا ہے۔ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یو مسٹ ناٹ بی اے پروگرامر وچ از ناٹ اے ریکوائرمنٹ ٹو بی اے سائبر سیکیورٹی اینالسٹ، لیکن اگر آپ ایک پروگرامر ہیں تو آپ کو اس سے کافی حد تک ہیلپ ملتی ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈفرینٹ، اگر آپ کے پاس کوئی کوڈ آیا ہے، آفسکیٹڈ کوڈ آیا ہے، آپ نے ڈی آفسکیشن اس کی کرنی ہے یا آپ نے اسے ڈیکرپٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز ہیلپ کرے گی۔ یہ پروسیس ہوتا ہے انالائز کرنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور کمانڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ملیشیس ایکٹیویٹی ایکچولی تھی کیا۔ اب اسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ہم ملیشیس کمانڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کمانڈس کو، کیونکہ ہم وہ یوزولی کوڈ ریٹن ہوتا ہے اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا سنٹیکس انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکوریٹلی اسے انٹرپریٹ کر سکیں، اور پھر اس کا کانٹیکسٹ آف ایگزیکیوشن دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے تھا، کس ٹائم اس نے ایگزیکیوٹ ہونا تھا اور کس سسٹم سٹیٹ کے اوپر اس نے افیکٹ کرنا تھا۔ فار ایگزامپل ایک اگر یہ کمانڈ ہے یوزر ایڈ -d اور ایڈمن نیو یوزر۔ اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے کہ یہ ایک کمانڈ ہے جو کہ ایک نیو یوزر کریٹ کرے گی ایڈمن گروپ کے اندر، جو کہ ایک کسی بھی طرح کی سسپیشس ایکٹیویٹی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس ایک اور لینکس کی کمانڈ ہے جس کے اندر ہم کرل یوز کر رہے ہیں۔ کرل یوز کرنا آلریڈی میں دکھا چکا ہوں آپ کو سیم سسٹمز کے اوپر۔ اب اس کے اندر -o کرتے ہیں، آؤٹ پٹ اس کی دکھا رہے ہیں، کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر سے ایک اسکرپٹ وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اور اسے ایگزیکیوٹ کرے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی اسکرپٹ کو دیکھ کے بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کس طرح کوئی بھی ایک میل ویئر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر پینیٹریٹ کر سکتا ہے اور اس کا پے لوڈ کیا ہے اور ٹارگٹ سسٹمز کیا ہیں۔ اس لیے پیٹرن ریکگنیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کوڈز کیا کیا کچھ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔